آج کی جو بائکس کی ریلی تھی یہ دراصل نوجوانوں کے اندر جو عائشہ کے واقعے کے بعد بہت جوش اور جذبہ نوجوانوں کے اندر جاگا ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو یہاں میڈیا پلس پہ جمع کیا گیا تھا. لڑکے لڑکیوں نے کافی گرمجوشی دکھائی بائک سے شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتے ہوئے ڈرائیوروں کے خلاف آپ نے اسٹیکر سے بتائے ہوں گے. جو بہرحال اصل جو بنیاد ہے وہ ایسی شادیوں کا دعوت نامہ ایکسیپٹ کرنا. جب تک کہ لوگ ایسی شادی کے دعوت ناموں کو ریجیکٹ نہیں کریں گے حرام مال کھاتے رہیں گے ناجائز مال کھاتے رہیں گے. سب سے بڑے مجرم اس دور کے وہ ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے کسی ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول نہیں کروں گا جس شادی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تقریبات ہوں گی. یعنی جس شادی میں منگنی ہوگی جس شادی میں خوشی سے دینے کے نام پہ جہیز ہوگا جس شادی میں خوشی سے دینے کے نام پہ کھانا ہوگا جوڑے کی رقم ہوگی اور سنت کے خلاف ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے ولیمہ کیا جائے گا. میں ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول نہیں کروں گا اور جو جہیز یا جو کھانا میں آلریڈی لے چکا ہوں اپنی بیوی کے خاندان سے اس کو واپس کروں گا انشاءاللہ. جہیز بھی واپس کروں گا اس زمانے کے ریٹ پہ کیونکہ آلریڈی زمین خرید لیا میں. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. حافظ ہو عالم ہو مفتی ہو وقت کا قطب کیوں نہ ہو وہ کچھ نہیں سمجھا میری نظر میں وہ جاہل ہے. اگر اس شادی کے موضوع کو کوئی نہیں سمجھا. ان سے بڑے مجرم وہ ہے اس دور میں جو ایسی شادیوں کو خوشی سے جہیز کے دینے خوشی سے شادی کے کھانے کھلوانے کے فتوے فراہم کرتے ہیں. یہ ریئل کرمنلز ہے ساتھی. سوشل ریفارم مرد کو مرد بنانے کے لیے اٹھی ہے بس. اگر آفر آ رہا ہے جہیز کا یا جو بھی ہے اس کو ہم منع کریں بائیکاٹ کریں. اس بات پہ اڑے رہیں کہ اگر میرا نکاح ہوگا میری شادی ہوگی تو نبی کے طریقے پر ہی ہوگی. شادی کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں جو سوشل ریفارم سوسائٹی کا جو ویڈیوز ہے اگر آپ دیکھ لیے اور سمجھ کے آپ نوجوان نسل کو بتا دیا کہ شادی کے نقصانات ہیں تو الحمدللہ وہ لوگ بھی مکمل طریقے سے بائیکاٹ کریں گے. الحمدللہ 1 سال ہو گیا میں کمپلیٹلی بائیکاٹ کرا اور زندگی بھر میں کو بائیکاٹ کرنے کا ارادہ ہے. جو بھی شادی میں جہیز لیں گے اور لڑکیوں سے کھانا لیں گے اور بیجا رسومات ہندوانہ رسم و رواج جب کہ صاحب بولتے تھے کہ حرام ہے میاں جہیز کا کھانا جہیز حرام ہے. میں کسی عالم سے سنتا تھا پرسوں میں عائشہ کا ہوا تو لوگ آپ بولنا شروع کرے جہیز حرام ہے یہ حرام ہے بول کے وہی صاحب کئی علیم فلکی صاحب بول رہے تھے. اور یہ اپن وعدہ یہاں سے کر کے جانا ہے کہ یہ سوشل ریفارم سوسائٹی کا علیم خان فلکی صاحب کا وہاں بیٹھے تھے وہ 4 جنے وہ 4 جنوں کا نہیں ہے کام ہر شخص کا ہے ہر مسلمان کا ہے. مسلک کے اعتبار سے بات کرنے بیٹھے تو 4 گھنٹے بات کرتے. یہ چیز میں نہیں بات کر سکتے صاحب آپ لوگ خالین ایک علیم فلکی صاحب کہتے وہ 4 لوگوں کہتے یہاں پہ ایک چچا بیٹھے وہ چچا بولتے وہ سب نہیں ہے. ہر کسی کی ذمہ داری ہے. یہ چچا کی بیٹی یہ انکل کی بیٹی ان کے بہنا نہیں ہے اپنے بھی بہنا ہے اپنی ماں ہے. ہر کسی میں معاشرے میں یہ ہے. یہ کرونا وائرس سے زیادہ بڑا وائرس ہے. یہ وائرس کو ہٹانے کے لیے ہم ویکسین بنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. شادی ہوتی تو پہلے چیز دولہے کے لیے الگ شیروانی خریدنا پڑتا پھر دولہے کے والدہ کے لیے بھائیوں کے لیے پھر ہر چیز اتنا پیسہ جو خرچہ کرے آپ 1 گھنٹے میں نکاح ہوتا. بائیکاٹ کرو اپنے یہ نکاح کے جو بھی ہے انشاءاللہ. میں میرے لڑکے کی شادی میں جہیز نہیں لوں گا اور میری بیٹی کی شادی میں میں بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا. جناب سجاد نعمان ندوی صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ سب سے بڑے کمینے تو وہ لوگ ہیں جو خوشی سے لینے دینے والے. یہ جو خوشی سے دعوتیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے. بس یہ نوجوانوں سے ہم نے آج ایک عہد لیا ہے کہ آج کے بعد سے کسی ایسی شادی کا دعوت نامہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. جو لوگ خوشی سے دینے لینے کو جائز کرتے ہیں جو لوگ ادار مہر کو جائز کرتے ہیں ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جب کتاب اللہ کتاب السنہ میں نہیں ہے تو اس کو جائز کس نے کیا؟
یہ نوجوان نسل آج آپ سے پوچھ رہی ہے آپ نے جائز کس بنیاد پہ کیا؟ مہر نقد ادا کرنے کے بعد پھر لڑکی سے کچھ لینا جائز نہیں ہوتا، وہ مہر کی تعریف میں نہیں ہے. مہر واجب ہے، اس کے بعد عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیا. اور اگر کسی نے 11,000 ادا کیا اور 11 لاکھ کی شادی لی تو اس نے مہر کی جو اصل مقصد تھا اس کو ختم کر دیا. وہ نکاح حلال ہے یا حرام یہ علماء سوچیں جنہوں نے اجازت دی ہے ایسی شادیوں کے خوشی سے دینے لینے کی جائز ہونے کی. تھینک یو. آج سوشل ریفارم سوسائٹی کی جانب سے یہ ساری ریلی تھی اور انشاءاللہ آپ آئندہ 1 مہینے میں ایسے کم از کم 10 ریلیز اور دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کے نام کے ساتھ سوشل کا کیا مطلب؟ میں سوشل ریفارم سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہوں. عبد الباری اس کے سیکریٹری ہیں، حافظ شیخ حسین، جناب عظمت اللہ خان صاحب، معتصم